اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عظمی وائس کے معزز سبسکرائبر، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا خوبصورت قول ہے۔ ملک نظام کفر کے ساتھ قائم رہ سکتے ہیں، لیکن جس ملک میں عدل و انصاف نہ ہو وہ قائم نہیں رہ سکتا۔ نیک اور عادل حکمران اپنے ملک کو عدل اور انصاف سے بھر دیتا ہے۔ وہی حکمران عدل و انصاف قائم کر سکتا ہے جو خود عادل ہو، مسلمان ہو، نیک ہو، اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو۔ عادل حکمران کی اللہ کے ہاں بہت قدر و منزلت ہے، اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ عادل حکمران قیامت کے دن اللہ کے سائے میں ہوگا، جس دن کسی کو سایہ نہیں ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، 7 قسم کے افراد قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ ان میں سے ایک امام عادل ہے، جو قیامت کے دن اللہ کے دائیں جانب نور کے منبر پر ہوں گے، جو کہ اپنی حکومت اور گھر میں عدل و انصاف کرتے تھے۔ اگر حکمران نیکی اور تقوی کے مطابق حکومت کرتا اور عدل قائم رکھتا ہے تو اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، امام ڈھال ہے جس کی آڑ میں قتال کیا جاتا ہے اور دفاع ہوتا ہے۔ اگر وہ تقوی اور عدل سے حکومت کرتا ہے تو اس کے لیے اجر ہے، اور اگر اس کے مطابق حکومت نہیں کرتا تو اس کے لیے عذاب ہے۔ نیک حکمران قوموں اور ملکوں کے لیے خیر اور برکت کا باعث ثابت ہوتے ہیں۔ ان کی وجہ سے اللہ قوموں، ملکوں اور خطوں پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتے ہیں۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، امام عادل کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، اس لیے کہ اللہ کے ہاں اس کی قدر و منزلت اور عزت ہوتی ہے۔ اسلام میں حکمرانی کا منصب و جاہ و حشمت اور حصول منفعات کا باعث نہیں، بلکہ کانٹوں کی سیچ اور بھاری ذمہ داری ہے۔ اسلام نے حکمران پر کچھ ذمہ داریاں عائد کی ہیں جنہیں پورا کرنا اس کے لیے لازم ہوتا ہے۔ اس کے ذمہ رعایا کے حقوق ہیں جو اس نے ادا کرنے ہوتے ہیں۔ اسلام نے مسلمان حکمران پر جو ذمہ داریاں عائد کی ہیں، ان میں سے چند ایک یہ ہیں۔ مسلمان حکمران کی پہلی ذمہ داری ہے حق اور عدل کا قیام، لوگوں کے تنازعات معاملات انصاف کے ساتھ نپٹانا، اللہ کی شریعت کو نافذ کرنا اور شرعی احکام کے مطابق حدود کا نفاذ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ حاکم یا قاضی کے ساتھ ہوتا ہے جب تک وہ ظلم نہ کرے۔ جب حکمران ظلم کرتا ہے تو اللہ اس کو اس کے نفس کے حوالے کر دیتا اور پھر اللہ اس کے معاملات سے بری ہو جاتا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، آپ مجھے کیوں کسی سرکاری کام پر نہیں لگاتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر تم ایک کمزور آدمی ہو اور یہ عہدے قیامت کے دن حسرت و ندامت کا سبب ہوں گے، سوائے اس کے جس نے اسے حق کے ساتھ لیا اور جو ذمہ داریاں اس پر ڈالی گئی تھیں وہ اس نے ادا کر دیں۔ ہمارے اسلاف کا یہی طریقہ تھا، وہ سرکاری عہدوں سے بچا کرتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے مامون کے کہنے کے باوجود قاضی کا عہدہ نہیں لیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے منصور کی حکومت میں قاضی القضاء کا عہدہ قبول نہیں کیا۔ اس طرح کے اور بھی بہت سے اکابر ہیں۔ عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عہدے کا آغاز ملامت، پھر ندامت، تیسرا درجہ قیامت کے دن عذاب کا ہے، الہ یہ کہ عدل کیا جائے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے سخت عذاب ظالم حکمران کو ہوگا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ جس شخص کو بندوں پر حکمران مقرر فرما دے، چاہے لوگ کم ہو یا زیادہ، قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا کہ ان میں اللہ کے احکام نافذ کیے یا نہیں، یہاں تک کہ گھر والوں کے بارے میں بھی یہی سوال کیا جائے گا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ ہر اس آدمی سے جسے کسی کا نگہبان و حکمران مقرر کیا گیا یہ سوال کرے گا کہ اپنے ماتحتوں کا تحفظ کیا یا نہیں، یہاں تک کہ آدمی سے اس کے گھر کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔
مسلمان حکمران کی دوسری خوبی یہ ہے کہ اس کے اور عوام کے درمیان رکاوٹیں اور پردے حائل نہ ہوں، بلکہ حکمران کے دروازے ہر وقت عوام کے لیے کھلے رہیں۔ عمرو بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، جو بھی امام حکمران ضرورت مندوں اور غریبوں کے لیے دروازے بند رکھتا ہے، اللہ اس کے لیے آسمانوں کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ ابو مریم ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کو مسلمانوں کے امور کا نگہبان بنا دے، وہ ان کی ضروریات و شکایات سننے کے بجائے درمیان میں رکاوٹیں کھڑی کر دے، اللہ اس کے لیے رکاوٹیں پیدا کر دیتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ جس کو مسلمانوں کا حاکم بنائے، پھر وہ مظلوموں اور مساکین کے لیے دروازے بند کر دے، اللہ اس کے لیے اپنی رحمت کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی اسوہ حسنہ ہے۔ آپ اللہ کے نبی بھی تھے اور حکمران بھی تھے۔ آپ خود عوام کے حالات کا جائزہ لیتے، مریضوں کی عیادت کرتے، جنازوں میں جاتے اور عام لوگوں کی دعوت قبول فرماتے تھے۔ ایک عورت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، مجھے آپ سے کچھ کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی گلی کے ایک طرف بیٹھ جا، میں بات کر لیتا ہوں۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بات سنی، جو اس کی ضرورت تھی وہ پوری کی۔ مسلمان حکمران کی تیسری ذمہ داری ہے عوام کے فائدے کے امور سر انجام دینا، ان سے نرمی و شفقت کرنا، ان کی غلطیوں سے درگزر کرنا، جو جس قسم کے فیصلے کا مستحق ہے عدل کے ساتھ وہ فیصلہ کرنا۔ یہ بات اس حدیث سے بھی ثابت ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اپنی ذمہ داری کے لیے جواب دہ ہے۔ امام اپنے عوام کے لیے، آدمی اپنے گھر کے لیے اور نوکر مالک کے مال کے لیے جواب دہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ جو شخص میری امت میں سے کسی معاملے کا نگہبان بنے اور وہ امت پر سختی کرے تو بھی اس پر سختی کر، اور جو حکمران نرمی کرے اے اللہ تو بھی اس کے ساتھ نرمی کر۔ مسلمان حکمران کی پانچویں ذمہ داری ہے مسلمانوں کے مال کا تحفظ اور اعمال حکومت کا محاسبہ کرنا۔ اس ذمہ داری کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ امام ذمہ دار ہے، اس سے عوام کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آدمی اپنے گھر میں ذمہ دار ہے اور اس کے لیے جواب دہ ہے۔ عورت اپنے گھر میں ذمہ دار ہے اور اس کے لیے جواب دہ ہے۔ ہر شخص ذمہ دار ہے اور ذمہ داری کے لیے جواب دہ ہے۔ مسلمان حکمران کی ساتویں ذمہ داری ہے ملک کی حفاظت، دیار اسلام کا دفاع، مال و جان کا تحفظ اور امت کو خطرات سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر اور سب سے زیادہ سخی تھے۔ ایک مرتبہ مدینے والے رات کے وقت کسی آواز کو سن کر گھبرا گئے اور آواز کی سمت چل پڑے تو سامنے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے تھے۔ آپ پہلے جا کر آواز کا سبب معلوم کر چکے تھے۔ آپ گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر تھے اور گلے میں تلوار لٹک رہی تھی۔ اس واقعے سے واضح ہوتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے سب سے بہادر انسان تھے، اپنی رعایا کا خیال رکھتے تھے۔ لوگ سوئے ہوتے تو آپ ان کی حفاظت و نگہبانی کیا کرتے تھے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔